جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال کے دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کے رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے جو آپ کو اپنے اندر دھنسائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو، اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعاؤں کا حصہ تو سب بن جاتے ہیں، مگر ہمیشہ دعاؤں کا حصہ بنے رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے
تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ چن لیتا ہے اس کو جو اس سے چن لیتا ہے، عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائش کے لیے چن لیتا ہے، انا والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے ہی چن لیتا ہے، بھٹکنے والوں کو واپس لانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس جس کو اللہ چن لیتا ہے اسے پھر سنوار دیتا ہے۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کی دلا سے بھول گئے؟ اللہ تو فرماتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پہ بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح، توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کون پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن میں بدل دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔